ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پر عرض دے سلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور قلب نے دی روح دے مطابق تے عمل کرنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب بلا دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا انہیں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل عزت احترام موضوع سامنے آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ، اور انہاں اللہ والے وچوں حضرت ابوبکر دکی رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں کہ میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہونا گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست سچے، اور اس گل چ کوئی شک نہیں، نہ دنیا چ انہوں کسی طرح کا کوئی خوف ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ پریشانی ہے، نہ آخرت چ کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ دوستی دا حق ادا کیتا، ساری خلق نو چھڈ کے نفس چوں نکل کے کل سرمایہ انہوں نے میری پاک ذات نو بنا لیا، میرے قرآن و سنت نو بنا لیا۔ اور ماسوا اللہ تو قلب ریدہ نکلے کہ کوشش بھی کرن تے ماسوا اللہ دا خیال نہیں آندا، فنا و نیستی دا کمال حاصل کیتا، اور قلبن ذات مولا ڈوب کے جمعیت دا کمال حاصل کیتا، اور یہ اللہ والے نے کہ جنہوں نے دوستی دا حق ادا کیتا، تیرے دی صدق سچائی دیکھ کے پھر میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جو رب سورے فرمایا لا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونا انسان دی کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے، اور اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اس واسطے سچے طالبان مولا نو چاہیے کہ راہ مولا دے مسافر بن اور خلق خدا نو اللہ سونے دی دعوت دین، اللہ دی بارگاہ تک رسائی دی دعوت دین۔ سچے اللہ والے کدے بھی اپنی دعوت نہیں دندے، نہ شیطانی پروگرام دعوت دندے بلکہ قرآن و سنت دعوت دندے، اللہ سونے دعوت دندے ہے۔ تے سچے طالبان مولا قلباً ماسوا اللہ تو نکل کے، ماسوا اللہ تو بے رغبت ہو کے، بے دھیان ہو کے، انہیں طلب رغبت محبت طلب جو نکل کے اپنے دماغ و قلب دے ذیلہ نو ماسوا اللہ دیا علیہ تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست حزب اللہ دے سچے مجاہد صحیح القیدہ، ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث، مردہ نفس زندہ دل،
متقی سرفروش بت شکن، اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کر دے، انہوں کو توحیدی نور نسبت حاصل کر دے، انہوں کو نوری توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کر دے اور انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کر دے اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کر دے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو آندے الف اللہ چمبے دی بوٹی لو آندے، پھر انہوں نفیس بات دا پانی دندے رہے ہے نوری پانی دین نالی پھر اندر پاک صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور روح دیدے مولا واسطے تڑپن لگ پیندی، بسمل ہو جاندی ہے، بے-چین ہو جاندی ہے، تلاش مولا ہی لگ پیندی، راہ مولا دی مسافر بن جاندی ہے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلوں ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر دے، کیونکہ نبوت ابوا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سنو دا آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، جہے ہر طرح دکھاں دا علاج ہے، ہر بیماریاں دا علاج ہے، کھاؤ جسمانی ہو روحانی ہو نفسیاتی ہو تمام مسئلیاں دا حل ہے، معاشی ہون سیاسی ہون اقتصادی ہون، اور اے واحد روئی دا نسخہ کیمیا جہدے بھی تمام انسانیت دے تمام مکمل رہنمائیاں موجود ہیں، اس تو علاوہ باقی سارے پروگرام شیطانی نے تباہ برباد کرنے والے نے، استحصالی نے، غیر انسانی نے، غیر منصفانہ نے، لیکن یہ پروگرام قرآن و سنت جڑا ہے سچا پروگرام ہے، سچا نظام حیات ہے، سچا دستور حیات ہے اور یہ فطری انسانی پروگرام ہے، منصفانہ پروگرام ہے، روئی دا پروگرام ہے، کامیابیاں دا پروگرام ہے، فلاحاں دا پروگرام ہے، خیراں دا پروگرام ہے۔ جو سچے طالبان مولا قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر دے، مسلون ریاض کو مجاہدات کر دے، کٹ کھان کٹ سون کٹ بولنا اور غافلہ لوگوں کٹ ملن دی عادت بنا دے اور خوب مجاہدہ کر دے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے، کیونکہ بغیر مجاہدے تو بغیر نفس دے خلاف جہاد اکبر تو یہ نفس کدے نہیں مردا، کدے فنا نہیں ہوندا، کدے مزکی نہیں ہوندا، تے جب تک یہ فنا نہ ہوئے فنا قلب دا کمال حاصل نہیں ہوندا، نہ قلب ذات مولا ڈبدا نے، حق الیقین دا فنا فی ذکر دا سلطان لذکار دا فنا فی اللہ دا کمال حاصل نہیں ہوندا۔ اور سچے طالبان مولا سچے علماء مشائخ کو روحانی تربیت حاصل کر دے، کیونکہ بغیر سچے اللہ والے دی روحانی تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے کدے بھی کوئی شخص جدے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ سچا صوفی کوئی ہے جڑا ماسوا اللہ تو کل ہی بیدار ہو جائے، قرآن و سنت نو آئین حیات بنا لے، قلباً ذات مولا جی ڈبا رہے، تو اس وقت تک صحیح نفع بخش بے ضرر انسان نہیں بن سکتا، اپنے مولا دی جب تک سب کچھ قربان نہیں کرتا۔ اس تو علاوہ باقی سارے جن انسان ہیں گندے ہیں، فسادی ہے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام توقع دغا فراڈ ریا نفاق بدعتاں رخصاں تعویلاں اللہ دی نافرمانیاں دے پجاری نے لوگ، انہاں بدبختاں تو ازلی بدبخت سید بدبخت کور چشم روحاں نے تو لگ رہو ازلی سید الفطر روحاں نے سچے علماء مشائخ انہاں دی خدمت حاضر ہو گئے، راہ مولا دے مسافر بنا۔ غزوہ ہند وا ساڑھے سر تے کھڑا ہے اور غزوہ ہند دے ٹریلر شروع ہو چکے ہیں، یہ بھی وہ لوگ کامیاب ہون گے جنہوں نے سچے اللہ والوں کو روحانی تربیت حاصل کی ہے، نفس سے فتح پائی ہے، نفس عبارت فتح پاؤں والی دنیا سب تو بڑا رستم ہے،
کیونکہ نفس امارہ انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے۔ جب تک یہ خواہشات میں علاج واحد ہے یعنی کسی خواہش پہ عمل نہ کرو، لا دی تلوار نہ دی ہر خواہش میں ذبح کر دے، لا الہ دی نفی حاصل کرو تاکہ اللہ دا اس بات حاصل ہو جائے، قلب ذات مولا پچھ ڈب کے نوازش کے نہیں تلے اور ناقابل واپسی رہ دینا اللہ طرف ودہ رہے اور نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کر دیا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالی فرماندے سے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ تو سچے طالب مولا طارق بن زیاد کو کشتیاں پھونک کے اللہ طرف ود دینا، ناقابل واپسی رہ دینا۔ خود قرآن کریم رب صلی اللہ علیہ رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، لیکن نعمت ٹائم ملنے گی اگر ایمان دی روح حاصل ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سونا قرآن حکیم بھی فرماؤں ہے کہ مسلمان وہ نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کر دے رہے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفت کے نا اور سب کچھ اپنے مولا تے قربان کر دے رہے۔ تو جے کسی مسلمان نو اللہ سونا عشق حاصل نہیں تو پھر اپنے ایمان دی خیر منائے۔ اللہ سونا فرماندا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں وچ تسی کیوں غور نہیں کردے؟ فسما وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے۔ وہ معاکم، میں تھوڑے نال ہے۔ اللہ پاک اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ جو کچھ بھی ظاہر و باطن چا سب اللہ پاک دے اسماء و صفات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے۔ جدید سائنس نے، جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز دے، ہر ایٹم دی ہر غیر مری لطیف لہر جڑی ہے یہ کسی چیز دا عکس ہے۔ خود قرآن کہیں بھی رب سنے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، ناول بھی آخر بھی ہزار بھی ہیں باطن بھی ہیں۔ اور یہ وہ سچے اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا کہ انہاں دنیا کو خوف آنا آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور یہ انہاں اللہ والے وچ ایک اللہ والے حضرت ابوبکر دکی رحمتہ اللہ علیہ جڑے دن بھر دے رہن والے سگے تے بعد شام دے وچ آ کے رہائش اختیار کی، آپ دی 120 سال عمر ہوئی۔ حضرت ابو علی رحمت باری دے زمانے چھے ابن جلادی کولوں بھی اخذ فیض کیتا آپ نے، اور حضرت زکاک کبیر دے آپ مرید سے گئے، حضرت جنید بغدادی دی بھی آپ نے زیارت کیتی سی، حضرت ابوبکر مصری دی صحبت بھی رہ سکے۔ حضرت ابوبکر دکی رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ تصفف عافیت و آرام دے نال جمع نہیں ہوئے گا، بلکہ تصفف دے واسطے ابتلا آزمائش لازمی ہے۔ حضرت حسری رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے کہ صوفی دا عافیت اور آرام نہ کی کم ہے۔ حضرت دکی رحمتہ اللہ فرماندے صوفی واسطے دا سوائے ایک دے اور کچھ نہیں ہے۔ تے آپ نے جب مجلس چ گل کہی سی تے پوری مسجد چ حال طاری ہو گیا سی، سب نے اپنے کپڑے پھاڑے کئیاں نے گر پے۔ یعنی صوفی دی کل بتا صرف اور صرف اللہ دی پاک ذات ہوندی ہے اور مولا دے عشق نال اللہ طرف وددا رہندا ہے قرآن و سنت دی روشنی ہے۔ حضرت دکی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے قرب دی نشانیاں وچ ایک نشانی اللہ تو سوا ہر چیز تو منقطع ہو جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی سچے طالب مولا دی کل متاع ذات مولا ہے، اسے واسطے قلب ذات مولا ہی ڈوبا رہندا ہے اور اس طرف وددا رہندا، قرب دے مراتب طے کردا رہندا، نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کردیا ہویا اپنے اندر نورانی کر کے یہ روح باطن چ باطنی کچہریاں جو حاضر ہوندی ہے، لوح محفوظ دے مطالعے کر دی ہے، باطنی اسرار و رموز معرف حاصل کر دی ہے،
نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقات کر دی آسمانہ دی سیرہ کر دی ہے، لوح محفوظ دے مطالعے کر دی ہے، لیکن تائیں ہو اگر ظاہری حواس معطل ہون گے، ٹائم سپیس کسے سکل ماضی حال و مستقبل چوں نکلے گا، ظاہری حواس معطل ہون گے تو باطنی بیدار ہون گے، اندر نورانی ہوئے گا تو روح ساکی عنصری وجود چوں نکل کے باطن جو پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دے شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کو جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت دکی رحمتہ اللہ دی مختصر تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے پھر مولا دے مسافر بنے اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلہ شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، قرآن و سنت قلب دی روح تے مطابق عمل کرنے والا قلب اپنی سونی پاک ذات تاب ڈبا رہنے والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔